پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد. دس از ناصر مہدی فرام ہیوسٹن ٹیکساس. آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ حقیقتیں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہماری قوم آگے ترقی کیوں نہیں کر پا رہی ہے، کیا ہرڈلز ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میرا گھرانہ پارٹیشن کے بعد اندرون سندھ خیرپور میں آ کے سیٹل ہو گیا. وہاں پر میرے گھرانے نے بہت محنت کی. میرے والد صاحب پروفیسر علی رضا شاہ نقوی، جو سر سید احمد خان کے ویژن کو بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے ساتھ وہ انگلش کے پروفیسر بھی رہے. انگریزی تعلیم پہ بھی پورا عبور اور پھر دینی تعلیم بھی حاصل کی، اور پھر اس کے حساب سے جب انگلش کے اوپر عبور، اس کے ساتھ فارسی اور عربی پہ بھی عبور، اور اردو تو ہے ہی مادری زبان. والد صاحب نے وہاں پر خیرپور میں ایک اسکول کھولا میرے نام سے، جو کہ پہلا انگلش اسکول تھا. اس کا نام تھا ناصر پبلک اسکول. ظاہر انگلش اسکول تھا، بہت جلدی پروپیگیٹ ہوا، آگے کی طرف بڑھا. والد صاحب نے اتنی محنت کی اور بہت ہی جلد اس پروپیگیشن کے بعد، اس آگے بڑھنے کے بعد، والد صاحب نے ایک کالج کھولا اور اس کالج کا نام تھا پاکستان کالج. وہ وقت کہ اس وقت سندھو دیش اور یہ سارے مسائل شروع ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود والد صاحب نے کالج کا نام پاکستان کے اوپر رکھا، پاکستان کالج خیرپور. بھٹو صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے نیشنلائز کر دیا اسکول بھی اور کالج بھی. ہمارے پورے خاندان کی ساری جمع پونجی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر. ایک ہی لمحے میں زیرو ہو گیا سب کچھ، اور پھر ہمیں چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا. ایک پائی بھی ہمیں نہیں ملی. ایک اور مرتبہ ہم مہاجر ہو گئے، پھر کراچی آ گئے. کراچی میں والد صاحب نے پھر درس و تدریس کا سسٹم شروع کیا. تو کانسیپٹ تو وہی تھا سر سید احمد خان والا. گورنمنٹ سینٹ پیٹرکس کالج میں ایز اے پروفیسر آف انگلش رہے. اس کے بعد آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج میں پروفیسر رہے. اس کے بعد آئی تھنک فرام 1986 اینڈ آنورڈ فار دا لاسٹ 12 ایئرس، تقریباً 12 سال تک شاید وہ گورنمنٹ پریمیئر کالج کے پرنسپل رہے. گورنمنٹ پریمیئر کالج کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامرس کا کالج ہے. اس میں تقریباً 3000 جو ہے وہ لڑکے اور 2000 لڑکیاں. سو آئی تھنک اٹ از اے کالج آف نیئرلی 5000 اسٹوڈینٹس. اس کے والد صاحب نے ایک نئی عمارت تعمیر کروائی گورنمنٹ کے ایجنڈے میں جو تھا، اور پھر وہ کالج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کی حکومت آئی تو وزیر تعلیم پہلے اردو اسپیکنگ بنے جناب، پہلے مہاجر بنے بلکہ میں اس طرح کہوں، ایم اے جلیل صاحب. میں بہت خوش تھا. آئی واز ریئلی ویری ہیپی، کیونکہ ہماری قوم کی اساس ہی تعلیم ہے. ہم تعلیم ہی سے آگے بڑھتے ہیں، ہماری پہچان ہی تعلیم ہے. تو میں نے کہا دیکھیں، پہلی دفعہ جو ہے وہ ہماری قوم میں سے ایک منسٹر آف ایجوکیشن آیا. سو اٹ وڈ بی مچ بیٹر. اور میرا خیال تھا کہ والد صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے انگلش، فارسی، عربی سب پہ عبور ہے. آدھی دنیا گھوم چکے ہیں، پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں مختلف انگلش لٹریچر کی کانفرنسز کے اندر. تو میرے خیال میں اب یہ دیکھیں گے، اور یہ اٹ وڈ بی اے بیٹر تھنگ فار مائی فادر آلسو. عجیب و غریب بات ہوا یہ کہ جیسے ہی وزیر تعلیم صاحب نے قلمدان سنبھالا، ایک ہفتے کے اندر والد صاحب کا ٹرانسفر کر دیا گیا گورنمنٹ پریمیئر کالج نارتھ نازآباد سے عبداللہ ہارون کالج کھڈا لیاری. یعنی ایک طرح سے کالے پانی کی سزا دے دی. میں خدا نخواستہ اس کو میں لیاری کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مقصد یہ کہ انہیں ایک طرح سے انہوں نے وہ کیا کہ بھائی اتنے اچھے کالج سے آپ کو ادھر بھیج دیا. خیر، والد صاحب چپ چاپ جو ہے وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ سروس ہے، کوئی بات نہیں، پرانے وزیردار آدمی ہے، بھائی جہاں آپ ٹرانسفر کریں گے چلا جاؤں گا. وہ چپ چاپ جو ہے وہ وہ اپنا ادھر لیاری چلے گئے عبداللہ ہارون کالج. وہاں ایز اے پرنسپل انہوں نے جو ہے وہ ذمہ داریاں سنبھال لی. میں نے سوچا آخر یہ مسئلہ کیا ہے، یہ ہوا کیا. کافی میں پریشان ہوا کہ یار یہ کیا ہو گیا. بہت سوچنے کے بعد، بہت دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو، either it is مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور someone else, it doesn't matter، کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، سب کو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے، ایماندار
اور صحیح موقف پہ قائم رہنے والے لوگ کسی کو اچھے نہیں لگتے، چاہے کوئی بھی ہو۔ سب کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو صحیح غلط کے چکر میں مت پڑیں، جو کہہ دیا وہ کریں، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ایماندار تو خیر بہت ہی بری بات ہو گئی، ایسا آدمی تو بالکل ہی غلط ہو گیا۔ تو یہ خاص مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے، اور یہی آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے آج مجھے کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنے پڑھے لکھے قابل لوگوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے، قوم ترقی نہیں کرے گی۔ ہو کیا رہا ہے، پڑھے لکھے قابل لوگ جو ہے وہ مائنڈ ڈرین ہو رہا ہے، وہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک کے اندر آپ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ قابل لوگوں کو پیچھے کیا جاتا ہے اور جو قابل نہیں ہوتے ان کو آگے کیا جاتا ہے، یعنی نااہل کو اہل پہ فوقیت دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اور یہ ہرڈل ہو رہا ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کو آگے نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بس آج اس ویڈیو میں مجھے یہی آپ سے کہنا تھا۔ بڑی نوازش، خدا حافظ۔